بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عدالتی خلا کا تصور، اور اس تصور پر بحث سے پہلے میں ابتدا میں ہی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عدالتی خلا نام کا یہ جو سلسلہ پاکستان میں اور بعض دیگر مسلم ممالک میں شروع ہوا ہے، یہ 20ویں صدی میں مابعد استعمار کا جو دور ہے، پوسٹ کلونیل ایرا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا وضع کردہ تصور ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں اسلامی قانون میں استعمار کے اس دور سے پہلے، کلونیلزم سے پہلے کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تصور کیوں پیدا ہوا، اس کی ضرورت کیا ہے، اور کیا اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے، اس پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، اور پھر جس مسئلے کے حل کے لیے یہ تصور وضع کیا گیا ہے، کیا اس تصور کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے اسلامی قانون کا دیا گیا حل کیا تھا۔ جب عدالتی خلا کا تصور نہیں تھا تو اس مسئلے کا حل اسلامی قانون کے ذریعے کیسے دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے سوالات پر ہم یہاں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اسلامی قانون میں نکاح کے خاتمے کے لیے کتنے طریقے ہیں۔ کچھ بحث ظاہر ہے آپ پہلے ہی سے کر چکے ہیں طلاق کے موضوع پر، لیکن اس خلا کے تصور کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا۔ اسلامی قانون میں شادی کا جو تصور ہے، نکاح کا جو تصور ہے، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ نکاح کا خاتمہ یا تو شوہر کی جانب سے ہوتا ہے، جسے ہم طلاق کہتے ہیں، اور طلاق کے متعلق بنیادی احکام آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکے ہیں، یا اس نکاح کا خاتمہ عدالت کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی شوہر نہ بھی چاہے تو بعض اسباب کی موجودگی میں شوہر کی مرضی کے بغیر عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو فسخ کہا جاتا ہے۔ آج کل انگریزی کی اصطلاحات استعمال کریں تو اس پہلی قسم کو ہم ڈیورس کہتے ہیں، اور اس دوسری قسم کو ڈیزولوشن کہتے ہیں۔ تو طلاق شوہر کی جانب سے ہوتی ہے اور فسخ عدالت کی جانب سے۔ یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے یہ بنیادی اصول بھی نوٹ کیجئے کہ طلاق اور فسخ میں جنرل پرنسپل کی، عام قاعدے کی حیثیت کسے حاصل ہے اور استثناء کی حیثیت کسے حاصل ہے۔ جس نے بھی قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہو اس موضوع پر، قرآن و حدیث کی جو تفصیلات ہیں ان پر اس کی نظر ہو، تو وہ یہ جانتا ہے کہ بنیادی طور پر نکاح کے خاتمے کا اختیار شوہر کے پاس ہے۔ ہاں، بعض حالات میں شریعت نے عدالت کو بھی اختیار دیا ہے، تو وہ بعض حالات ہی ہیں۔ اب اگر میں قانون کی اصطلاح استعمال کروں تو ایک ہوتا ہے قانون کا عام قاعدہ، عام ضابطہ، اس کو ہم جنرل پرنسپل کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ایکسیپشنل سچویشن۔ تو استثنائی حالات کے لیے مخصوص حالات میں مخصوص شرائط کے ساتھ کوئی ایکسیپشنل رول موجود ہوتا ہے، لیکن ایکسیپشن کے لیے، استثناء کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کو استثناء ہی رکھا جائے گا، یعنی اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کی شرائط کو رفع کر کے مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ تو استثناء ان صورتوں میں ہوگی جن صورتوں کی تصریح خود قرآن میں یا حدیث میں ذکر ہو، اور جن صورتوں کی تصریح ایکسپلیسٹلی یعنی وہ موجود نہ ہو قرآن و حدیث میں، تو ان صورتوں کو ہم استثناء کے طور پہ نہیں مان سکتے، یعنی قیاس نہیں کیا جائے گا کہ چونکہ فلاں فلاں حالت میں بھی اجازت ہے تو اس حالت میں بھی اجازت ہونی چاہیے، نہیں، وہ جو فلاں فلاں حالت میں اجازت دی گئی ہے وہ ایکسیپشن کے طور پہ دی گئی ہے۔
تو ہم مزید کوئی نئی ایکسیپشن نہیں کریٹ کر سکتے. تو یہ بنیادی اصول ہے کہ نکاح کا خاتمہ شوہر کی جانب سے ہوتا ہے. ہاں، بعض مخصوص صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت کا یہ اختیار عدالت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے شوہر کی مرضی کے بغیر، یا اس کی مرضی جانے بغیر، یا اس کی مرضی کے خلاف. لیکن یہ جو مخصوص صورتیں ہیں، یہ مخصوص صورتیں ہی ہیں، ان پر قیاس کر کے کوئی اور نئی صورت پیدا نہیں کی جا سکتی. یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ جدید دور کا سوال ہے، اور آج کل ظاہر ہے لوگ جس طرح حقوق کی اور مساوات کی بات کرتے ہیں، تو اس تناظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ شوہر کی جانب سے نکاح کا خاتمہ ہوتا ہے یا بعض صورتوں میں عدالت کی جانب سے، تو کیا بیوی نکاح کا خاتمہ نہیں کر سکتی؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ نہیں. البتہ اگر شوہر نے بیوی کو اختیار ڈیلیگیٹ کیا ہو، اسے اتھارٹی دے دی ہو، اسے تفویض کر دی ہو، اختیار اس کے سپرد کر دیا ہو کہ تم چاہو تو خود کو طلاق دے دو، تم چاہو تو نکاح کا خاتمہ کر دو، اس کو ڈیلیگیٹڈ ڈیورس کہتے ہیں یا طلاق تفویض. یہ الگ بات ہے. یہ تو گویا اتھارٹی شوہر ہی کی ہے، لیکن اس نے ڈیلیگیٹ کر دی ہے، اس نے سپرد کر دی ہے، تفویض کر دی ہے بیوی کو. وہ کسی تیسرے شخص کو بھی کہہ سکتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو کہہ سکتا ہے کہ تمہارا اختیار ہے، تم چاہو تو میری بیوی کو طلاق دے دو. اس کو توکیل کہتے ہیں. توکیل یعنی کسی کو وکیل بنانا. اور تفویض میں اور توکیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے اپنا وکیل بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا، تو اس کا اختیار آپ واپس بھی لے سکتے ہیں. الف نے بے سے کہا کہ تم جا کر میری بیوی کو طلاق دے دو اگر دینا چاہو، لیکن اس کے بعد، اس کے جانے سے پہلے یا جانے کے بعد اسے اطلاع دی کہ میں نے تمہارا اختیار واپس لے لیا ہے، تم نہیں دے سکتے، بات ختم ہو گئی ہے. تو توکیل واپس لی جا سکتی ہے، لیکن تفویض میں تملیک شامل ہوتی ہے. یعنی بیوی کو جب اختیار ڈیلیگیٹ کر دیا تو یہ توکیل نہیں ہے، یہ تملیک ہے. یعنی اب وہ اس اختیار کی مالکہ بن گئی ہے، تو اب اس تفویض کو واپس نہیں لیا جا سکتا. یہ فرق یاد رکھیے گا کہ اگر شوہر نے کسی اور کو اختیار دے دیا کہ وہ میری بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، تو اس اختیار کو وہ شوہر واپس لے سکتا ہے. لیکن بیوی کو اختیار تفویض کر دیا تو اس کو وہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ یہاں وہ مالک بن جاتی ہے اس حق کی. ہاں، اس نے طلاق کا حق استعمال کر لیا. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رجوع کا حق کس کے پاس ہوگا؟ تو رجوع کا حق شوہر کے پاس اسی طرح ہے جیسے پہلے یہ حق اس کے پاس تھا. یعنی طلاق کا اختیار دے چکنے کے بعد وہ اختیار تو وہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن طلاق کا وہ اختیار جب بیوی نے استعمال کر لیا تو اس کے بعد رجوع کا حق شوہر کے پاس بدستور موجود ہے. البتہ اگر اس نے بیوی کو طلاق بائن کا اختیار دیا ہو، وہ طلاق جس کے بعد رجوع نئے نکاح کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، تو اب اگر بیوی نے طلاق بائن کا وہ حق استعمال کر لیا تو طلاق بائن واقع ہو گئی. اب رجوع کے لیے نکاح کی شرط ہے، اور نکاح کے لیے بیوی کی رضامندی کی ضرورت ہے. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ رجوع ممکن نہیں ہوگا جب تک بیوی بھی راضی نہ ہو. لیکن اگر طلاق بائن نہیں ہے، رجعی ہے، ریووکیبل ہے، تو اگر بیوی نے طلاق تفویض کا حق استعمال کرتے ہوئے طلاق رجعی خود کو دے دی ہے تو اس کے بعد بھی شوہر کے پاس رجوع کا حق باقی رہے گا. تو یہاں اصول یہ ہوا کہ طلاق شوہر کی جانب سے ہوتی ہے. ہاں، بعض صورتوں میں عدالت فسخ کر سکتی ہے نکاح کو، اور شوہر چاہے تو اپنا اختیار کسی اور کو توکیل کے ذریعے ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، واپس بھی لے سکتا ہے، اور بیوی کو تفویض کر کے اسے اس حق کا مالک بھی بنا سکتا ہے.
اور اس صورت میں وہ یہ اختیار واپس نہیں لے سکتا. البتہ بیوی نے استعمال کر لیا تو رجوع کے بارے میں سوچا جائے گا کہ اگر طلاق رجعی تھی تو رجوع کا حق شوہر کا ہے، طلاق بائن تھی تو رجوع ممکن ہے لیکن اس کے لیے نئے نکاح کی ضرورت ہے، اور نئے نکاح کے لیے بیوی کی رضامندی کی ضرورت ہے. طلاق تفویض کے بارے میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ شوہر چاہے تو اسے 3 طلاق کا اختیار دے دے، چاہے تو 2 کا دے دے، چاہے 1 کا دے دے. اسی طرح شوہر چاہے تو اسے طلاق رجعی کا اختیار صرف دے دے یا طلاق بائن کا دے دے. اسی طرح شوہر چاہے تو اسے کہے کہ ابھی اس مجلس میں تم چاہو تو خود کو طلاق دے سکتی ہو، تو جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، دونوں الگ کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کسی مخصوص وقت تک یہ اختیار دے دے کہ فلاں تاریخ تک، فلاں دن تک تم یہ اختیار استعمال کر سکتی ہو، یا اسے کسی واقعے پر مشروط کر دے کہ اگر یوں ہو جائے تو پھر تم خود کو طلاق دے سکتی ہو. اور ان شرائط کے بغیر مطلق ایبسولوٹ اتھارٹی بھی اس کو وہ ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ اختیار شوہر کا ہے، اور وہ چاہے تو شرائط کے ساتھ دے دے، چاہے تو معلق کر کے دے دے، چاہے تو بالکل مطلقاً دے دے، ایبسولوٹ اتھارٹی اس کو دے دے. اب جب یہ صورت آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ پھر یہ خلا کیا چیز ہے. ہمیں تو اردو کی کتابوں میں عام طور پر اور ٹی وی پر، میڈیا پر بھی جس طرح طلاق اور خلا کا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ طلاق شوہر کا حق ہے اور خلا عورت کا حق ہے. یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ 20ویں صدی میں کلونیلزم کے بعد کا ڈسکورس ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت میں خلا کیا ہے، میں اب اس کی وضاحت کروں گا. اسلامی قانون میں خلا کا تصور. اسلامی قانون میں خلا بنیادی طور پر اس صورت کو کہتے ہیں جب میاں بیوی باہمی رضامندی سے سمجھوتا کر کے علیحدگی کا فیصلہ کر لیں. یعنی یہ ایک قسم کا معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، جس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے. شرائط بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کن شرائط پر علیحدگی ہم کر رہے ہیں، یا شرائط کے بغیر بھی، یعنی جیسے بھی ان کی مرضی، لیکن مرضی ضروری ہے. تو یہ باہمی رضامندی سے میاں بیوی نے آپس میں مل بیٹھ کے سوچا، طے کیا کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، بہتر یہ ہے کہ ہم راستے الگ کر لیں. اب شوہر اس پہ راضی ہے تو ظاہر ہے وہ طلاق دے دے گا. لیکن اگر شوہر راضی نہیں ہے اور بیوی علیحدگی چاہتی ہے، تو چونکہ شوہر کی رضامندی ضروری ہے اور طلاق اس کا حق ہے اور وہ طلاق دے نہیں رہا، تو اب بیوی طلاق حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ قیمت ادا کرے. دیکھیں قرآن کریم نے اس کو فدیہ کہا ہے نا، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ خاتون خود کو چھڑانے کے لیے فدیہ دے. فدیہ چھڑانے کے لیے جو قیمت ادا کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، جیسے قیدی کو چھڑانا ہوتا ہے، جیسے جس کو ہم آج کل رینسم کہتے ہیں، جیسے آپ نے اگر روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے اور اب قضا بھی نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے. تو کوئی تاوان، کوئی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. تو قیمت تو اس چیز کی ادا کی جاتی ہے جو آپ کا حق نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کا یہ حق ہے تو پھر تو قیمت ادا کرنی ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشہور واقعہ آیا کہ خاتون نے کہا کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، آدمی کے بارے میں مجھے کوئی بری بات نہیں کہنی، لیکن بس میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، بلکہ پہلے اس خاتون سے پوچھا کہ وہ جو اس نے تمہیں فلاں باغ دیا ہے وہ تم اسے واپس کرو گی. اب یہاں ذرا رک کے سوچئے کہ اگر یہ اس کا حق ہوتا کہ وہ نہیں رہنا چاہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسے حق دلوا دیتے، پھر باغ واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ یہ اس کا فدیہ اس نے دینا تھا، قیمت ادا کرنی تھی۔ اسی طرح اب آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، صحابی سے، کہ تم وہ باغ واپس لے لو اور اس کو آزاد کر دو۔ اب اس صحابی نے قبول کر لی یہ بات۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ قبول نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ اب اس کے لیے آپ کو دیگر نصوص، دیگر آیات، دیگر احادیث، شریعت کے عام قواعد، قانون کے اصولوں کی طرف جانا پڑتا ہے نا، خود تو نہیں نافرض کر سکتے۔ فرض کرنے کے لیے کوئی بنیاد ہوگی، آیت میں، حدیث میں، کسی اور واقعے میں، شریعت کے عام اصولوں میں۔ تو عام اصول یہی ہے، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا حق تھا شوہر کا، اس لیے تو ان کو اس کی قیمت ادا کی جا رہی تھی، اور وہ اگر دینے پر راضی نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ نہ ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں فرض یہ کیا گیا ہے، آگے اس مقدمے کا میں حوالہ دوں گا، کہ اگر شوہر نہ بھی راضی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ کر دیتے۔ بھائی خود کیسے کرتے جبکہ آپ نے کیا نہیں؟ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری عدالتوں نے اپنے لیے وہ اختیار مانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے نہیں اسرٹ کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابی سے کہا کہ تم طلاق دے دو، لیکن ہماری عدالتیں اس سے ایک سٹیپ آگے جا کر کے رہی ہیں کہ اگر شوہر طلاق نہ بھی دے تو ہم کر دیں گے۔ یہ اختیار کہاں سے آیا؟ یہ اس حدیث سے تو نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے تمام فقہی مذاہب، یعنی اس میں شیعہ سنی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، شیعہ مذہب بھی یہی ہے اور سنیوں کا بھی یہی ہے۔ سنیوں کے جو 4 بڑے مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب میں اس پر اتفاق ہے کہ خلا باہمی رضامندی سے جو سمجھوتا طے پائے اور اس کے نتیجے میں شوہر طلاق دے دے، اس کو کہا جاتا ہے، اس بندوبست کو کہا جاتا ہے، اس ارینجمنٹ کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں طرفین کی رضامندی ضروری ہے، زوجین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر شوہر طلاق نہ دینا چاہتا ہو تو ظاہر ہے اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بیوی کی جانب سے، اور اس کے بعد شوہر راضی ہو کر طلاق دے دیتا ہے۔ پھر عدالت کیا کرتی ہے؟ عدالت ان کے اس سمجھوتے کو قانونی طور پر نافذ کر دیتی ہے، ڈگری جاری کر دیتی ہے ان کے سمجھوتے کے مطابق۔ جو کچھ ان کے درمیان طے پایا، ان شرائط پر، اس قیمت پر علیحدگی ہوگی، اور علیحدگی کے بعد یوں ہوگا، یوں ہوگا، جو بھی انہوں نے آپس میں طے کیا وہ ایگریمنٹ عدالت نافذ کر دیتی ہے۔ یہ ہے اسلامی قانون میں خلا کا تصور۔ یہاں مختصراً خلا اور مبارات کا فرق بھی سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں عدالتوں میں وکیلوں نے عام طور پر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ خلا میں بیوی علیحدگی چاہتی ہے اور مبارات میں دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے۔ فقہی لحاظ سے فقہا نے جس طرح اس معاملے کو دیکھا ہے، اور مبارات کے لفظ پر بھی غور کریں، مبارات کا مطلب ہے ایک دوسرے کو بری کرنا، ایک دوسرے کے متعلق اپنے حقوق سے ابراء، یعنی شوہر کا جو حق بیوی پر تھا، بیوی کا جو حق شوہر پہ تھا، دونوں اس سے دستبردار ہو گئے۔ تو بعض اوقات خلا کے سمجھوتے میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو یہ کچھ ادا کرنا پڑے گا، بیوی نے یہ کچھ کرنا ہوگا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس تفصیلات میں جائے بغیر کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کس کا کس کے پیچھے کیا مطالبہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے متعلق ہر قسم کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سمجھوتے ہی کی ایک صورت ہے، اس لیے عملی لحاظ سے فقہ میں خلا اور مبارات کے نتائج میں کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے علیحدگی کا طریقہ ذکر کیا کہ شوہر اور بیوی مل بیٹھ کر آپس میں طے کرتے ہیں کہ کن شرائط پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں، کس نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کے متعلق جو حقوق ہیں، جو دعوے ہیں، ان کا کیا ہوگا، اس کے بعد وہ سمجھوتا کرتے ہیں اور وہ سمجھوتا عدالت نافذ کر دیتی ہے۔ مغرب میں شادی کے خاتمے کا یہی نارمل طریقہ ہے، یعنی
اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلا کے اس تصور کو، جو اسلامی قانون کا تصور ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور تنقید کا نشانہ بنانے والے وہ ہیں جو مغرب سے آئے ہوئے ایجنڈے کے مطابق حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں. وہ خلا کو رائٹس کے بیسس پر ٹارگٹ کرتے ہیں، خلا یعنی اسلامی قانون کا جو خلا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب میں، آپ یورپ میں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیے، مختلف ممالک کے فیملی لاز دیکھیے، ان میں تفصیلات میں اختلاف ہوگا، لیکن بنیادی تصور یہی ہے کہ ایک جانب شوہر کا وکیل ہوتا ہے، دوسری جانب بیوی کا وکیل ہوتا ہے. علیحدگی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کیسز ڈسکس کر لیتے ہیں آؤٹ آف دا کورٹ. کیونکہ اگر عدالت میں معاملہ جائے گا اور عدالت میں کسی ایک فریق کی زیادتی ثابت ہو، اس پر ذمہ داری عائد ہو کہ نکاح کے خاتمے کے لیے وہ ذمہ دار ہے، شوہر ذمہ دار ہے یا بیوی ذمہ دار ہے، تو جس پر ذمہ داری زیادہ ہوگی اس کو اس کے زیادہ نتائج بھگتنے ہوں گے. تو اس لیے اگر میاں بیوی میں کوئی ایک علیحدہ ہونا چاہتا ہے یا چاہتی ہے اور دوسرا نہیں، تو ان کے وکیل آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں. ایک وکیل کہتا ہے کہ اگر عدالت میں گئے تو آپ کو یہ کچھ پے کرنا پڑے گا، پھر دوسرا وکیل کہتا ہے نہیں، عدالت میں گئے تو آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ ہم اسٹرانگر پوزیشن پر ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، سمجھوتا طے پاتا ہے، دونوں اپنے اپنے کلائنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ اگر عدالت میں جائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا، نقصان یہ ہوگا. دونوں جانب سے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سمجھوتا طے پاتا ہے. سمجھوتا طے پایا تو عدالت اس کو نافذ کر دیتی ہے، سمجھوتا نہیں طے پایا تو پھر عدالت میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ عدالت پھر فیصلہ کرتی ہے کہ میرج ڈیزالو کرے یا نہ کرے. اور اگر نکاح کا، شادی کا خاتمہ کرنا ہے تو ذمہ داری کس پر عائد کرے، نتائج کون بھگتے، یہ پھر عدالت کرتی ہے. تو یا تو وہ وکیل آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں یا پھر عدالت میں. لیکن یہ طریقہ ہے، یہی طریقہ اصل میں خلا کا اسلامی قانون کا تصور تھا. تو اب مغرب میں یہ ہوتا ہے، لیکن وہاں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہاں، انہوں نے اس کا آسان حل یہ نکالا ہے کہ اس لمبے چکر میں کون پڑے، شادی کے بعد تو پھر بہت سارے نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں اور علیحدگی پر اور بھی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ شادی کے چکر میں ہی نہ پڑے. پھر اگر شادی کر ہی لی اور اب علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو شوہر کی جانب سے بھی یہ کوشش ہوتی ہے اور بیوی کی جانب سے بھی یہ کوشش ہوتی ہے. بیوی کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی طرح یہ ثابت کرے کہ شوہر کے اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر اس کا کوئی چل رہا ہے، بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے. تو وہاں تو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ جاسوس، ان یا وکیل کو یہ ذمہ داری دے لیتے ہیں کہ آپ کسی طرح ڈھونڈ کے ثبوت اکٹھے کریں کہ شوہر کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس صورت میں شوہر کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، یا اسی طرح بیوی کے متعلق یہ کچھ ہو جاتا ہے تو جس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، ظاہر ہے پھر اس کو نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. یہاں نتائج کی طرف تو ابھی میں آؤں گا، لیکن یہ جو بات ہے کہ عام طور پر غیر ازدواجی تعلق کو بنیاد بنا کر شادی کا خاتمہ کیا جاتا ہے، یہ وہ مسیحی کیتھولسزم کا تصور ہے. رومن کیتھولک مسیحیت میں شادی کے بعد طلاق ناممکن تھی. گاسپلز میں، اناجیل میں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بڑا مشہور پہاڑی کا واعظ ہے، سرمن آن دا ماؤنٹ، اس کے بعض الفاظ کو مس انٹرپریٹ کر کے کیتھولک چرچ نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ شادی ہو گئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی، علیحدگی نہیں ہو سکتی. ہاں، اگر بدکاری ہو تو بدکاری کو بنیاد بنا کر، ایڈلٹری کو بنیاد بنا کر نکاح کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے کرسچن ٹریڈیشن میں بالعموم ایڈلٹری کو ہی بنیاد بنایا گیا ہے. یہاں تک کہ ہمارے ہاں بھی جو کرسچن میرجز اینڈ ڈیورسز ایکٹ ہے، اس میں بھی بڑا مسئلہ یہی ہے. تو وہی تصور مغرب میں سیکولرزم کے پھیل جانے کے بعد بھی اب بھی یہ ہے کہ شادی کے خاتمے کے لیے سب سے قوی دلیل ان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ شوہر کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. اس وجہ سے
اس شادی کے خاتمے کے لیے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اب جب اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے تو ذمہ داری کس چیز کی؟ ذمہ داری بہت ساری باتوں کے لیے ہوتی ہے، ان میں سب سے اہم بات ہوتی ہے علیحدگی کے بعد خرچہ، ایلی منی اس کو کہا جاتا ہے۔ بیوی جب تک بیوی ہے، شوہر جب تک شوہر ہے، جب تک دونوں کا آپس میں ازدواجی تعلق برقرار ہے، تو شریعت کا بھی یہ کہنا ہے کہ نفقہ بیوی کا وہ شوہر پر واجب ہے، لازم ہے۔ اسی طرح بچوں کا نفقہ بھی ان کے باپ پر واجب ہے۔ لیکن اگر علیحدگی ہو گئی تو اب بچوں کا کیا ہوگا؟ کسٹڈی کا ایشو کیا ہوگا؟ بچوں کی مینٹیننس کا، نفقہ کا کیا بندوبست ہوگا؟ اور بیوی کا کیا ہوگا؟ بیوی کو کیا خرچہ ادا کیا جائے گا؟ اس سوال کو ہمارے ہاں بھی اٹھایا گیا، بالخصوص بھارت میں 80 کی دہائی میں ایک بہت مشہور کیس ہوا، سپریم کورٹ تک چلا، بھارت کی سپریم کورٹ تک، اور اس میں یہ قرار دیا گیا کہ شوہر پر واجب ہے کہ طلاق دے چکنے کے بعد بھی، علیحدگی کے بعد بھی، وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ پوسٹ ڈیورس مینٹیننس اس کو کہا جانے لگا۔ اب جو اسلامی قانون کی بحث آپ کے سامنے ہوئی ہے، شاید اس میں بھی یہ بات واضح ہوئی ہو کہ شریعت نے طلاق کے بعد عدت تک نفقہ تو شوہر پر واجب کیا ہوا ہے، لیکن عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ الگ وہ الگ، اس کے بعد شوہر پر کوئی نفقہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں قرآن کی جو آیت تھی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، کہ مطلقات کے لیے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع ان کا حق ہے۔ متاع یعنی کچھ تحفے تحائف، یہ ان کا حق ہے، بالمعروف، مناسب طریقے سے۔ اس کو بنیاد بنا کر بھارت کی سپریم کورٹ کے ایک ہندو جج صاحب نے اجتہاد کرتے ہوئے قرآن کی آیت کا یہ مفہوم متعین کیا کہ جب تک اس خاتون کو مطلقہ کہا جاتا ہے، جب تک وہ ڈیورسڈ ہے، ڈیورسی ہے، تب تک اس کا خرچہ سابقہ شوہر پر ہی ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے کوئی اور شادی کر لی تو پھر یہ سابقہ شوہر اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تصور اسلامی قانون کا نہیں ہے، یہ قرآن کی مس انٹرپریٹیشن ہے، اور یہ اسلامی اصولوں کے انتہائی سخت خلاف ورزی پر مبنی تصور ہے۔ اور اس میں اس بات کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے کہ جہاں سے یہ تصور لیا گیا ہے، مغرب سے، وہاں تو بعض اوقات بیوی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو ایلیمنی ادا کرے۔ ہمارے ہاں پوسٹ ڈیورس مینٹیننس کا سارا جو بوجھ ہے وہ شوہر پر ڈالا گیا ہے، حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا، مغرب میں اگر یہ قرار پائے کہ علیحدگی کے لیے شوہر کے بجائے بیوی ذمہ دار ہے، اور فائنینشیل سرکمسٹینسز کو بھی دیکھتے ہیں، مالی حالت کس کی کتنی ہے، کیسی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات عدالت بیوی پر لازم کرتی ہے کہ وہ شوہر کو ایلیمنی ادا کرتی رہے۔ یہ تو رہا اسلامی قانون کا خلا کا تصور، اور مغرب میں کیا تصور ہے۔ اب آئیے پاکستان کے قانون کی طرف۔ ہم پہلے تقسیم ہند سے پہلے کے قانون کا جائزہ مختصراً لے لیتے ہیں۔ انگریزوں نے عام طور پر یہ پالیسی اختیار کی تھی کہ وہ نکاح، طلاق، میراث وغیرہ کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، چنانچہ انہوں نے اس موضوع پر بہت کم قانون سازی کی۔ گنتی کے چند قوانین ہیں جو انہوں نے بنائے۔ عام طور پر عدالتی نظائر کے ذریعے ہمارا فیملی لاء ڈیولپ ہوا ہے، یعنی ہوا یہ کہ کسی عدالت میں میاں بیوی کا کوئی تنازع آیا تو عدالت نے اس پر فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے لیے عام طور پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ جو کپل ہے یہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ سنی ہیں تو عام طور پر برصغیر پاک و ہند میں حنفی پائے جاتے ہیں، تو حنفی فقہ کی کتاب ہدایہ یا رد المختار میں دیکھ لیں گے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، کس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے۔ یا اگر شیعہ ہیں تو شیعہ فقہ کے مطابق فیصلہ کر لیں گے، عام طور پر اثنا عشری ہیں تو اثنا عشری فقہ پر کریں گے۔ اور انگریزوں کی عدالتوں نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہم فقہی مسلک کی پابندی کریں گے، یعنی سنیوں کا فیصلہ سنیوں کی فقہ کے مطابق کریں گے، شیعوں کا فیصلہ شیعوں کی فقہ کے مطابق کریں گے۔
البتہ اس میں ان سے ظاہر غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ انگریز جج ہے، اس کو اسلامی قانون کا کچھ نہیں پتا، وہ ترجموں پر انحصار کر کے اسلامی قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، پھر صرف ترجمہ ہی تو نہیں ہوتا، اس قانون بہت پیچیدہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے اصول ہوتے ہیں، بہت ساری استثناءات ہوتی ہیں، بہت ساری شروط ہوتی ہیں، ان کا علم ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انگریز ججوں نے اسلامی قانون کو جس طرح سمجھا اس کے مطابق فیصلے سنائے۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند میں جو فیملی لا ڈیولپ ہوا اس کو ہم کہتے ہیں اینگلو محمڈن لا، یعنی محمڈن لا وہ اسلامی قانون کو کہتے تھے، اور چونکہ انگریزوں نے اسلامی قانون کو سمجھا تو اس کو اینگلو محمڈن لا اور بعد میں سمپلی محمڈن لا کہا جانے لگا۔ خواتین کے لیے اس نظام میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، انگریزوں نے جو عدالتی نظام یہاں رائج کیا اس میں انگریزوں کا جو عدالتی نظام ہے اس کو ہم ایڈورسریل کہتے ہیں۔ ایڈورسریل، اس میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی ایک مدعا علیہ، اور باری ثبوت مدعی پر ہوتا ہے۔ اب اگر خاتون نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے تو ثابت کرنا خاتون کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مدعیہ ہے وہ، شوہر انکار کر دے بس اس کے لیے یہ کافی ہے۔ ثبوت تو خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ لے آئے، کیونکہ دعویٰ اس کی جانب سے آیا ہے۔ جج خاموش بیٹھا دیکھ رہا ہوگا، ایک جانب سے کیا دعویٰ ہے، دوسری جانب سے جوابی دعویٰ کیا ہے، شواہد دونوں جانب سے کیا ہیں، ان پر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ جو مسلمانوں کا نظام تھا اس میں قاضی انگریز جج کی طرح اندھا بہرا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ پیر ایسے بندھے ہوتے تھے، بلکہ اس پر ذمہ داری ہوتی تھی۔ ایک تو اس کے پاس بہت سارے اختیارات تھے، اس طرح کے اختیارات جو آج مثال کے طور پر آپ کی سپریم کورٹ کے ججز کے پاس ہیں، ان کو ہم انکویزیٹوریل پاورز کہتے ہیں۔ ان میں ان اختیارات کی اہم بات یہ ہے کہ ان کی وجہ سے جج خاموشی سے بیٹھا نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے چیزیں لائی جائیں تو وہ دیکھے، بلکہ اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ خود شوہر سے پوچھے کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر، اس معاملے میں تم اپنے شواہد مجھے پیش کر دو، بیوی سے کہے تم یہ کرو، پھر حکومت سے کہے، حکومتی اہلکاروں سے کہے، عدالتی اہلکاروں سے کہے کہ جا کے وہاں موقع کا جائزہ لیں، وہاں پڑوسیوں سے پوچھیں، آس پاس لوگوں سے پوچھیں، معلومات اکٹھی کریں، گویا جے آئی ٹی جیسے سپریم کورٹ تشکیل دیتی ہے، کمیشن بنا دیتی ہے، جا کے انکوائری کریں، معلومات اکٹھی کریں، رپورٹ میرے سامنے پیش کریں۔ یہ اختیارات مسلمانوں کے عدالتی نظام میں عام قاضی جو مقامی سطح پر ہوتا تھا اس کے پاس بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ اگر خاتون نے آ کر یہ کہا کہ شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے تو قاضی صرف یہ نہیں کرتا تھا کہ عورت سے کہے کہ ثبوت لے آئے، بلکہ اگر عورت کہے کہ میں کہاں سے ثبوت لاؤں، وہاں تو میری نند بیٹھی ہے یا میری ساس بیٹھی ہے، وہ کب میرے حق میں گواہی دیں گی، تو قاضی اس کے احوال کو دیکھ کر خود انکوائری کر سکتا تھا، عدالتی اہلکاروں کے ذریعے ثبوت اکٹھے کر سکتا تھا، اور اگر اسے یہ اطمینان ہو جاتا کہ واقعی اس خاتون پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے بعد یہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کے حقوق کی حفاظت کرے۔ چنانچہ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور اسی طرح جتنے بھی کمزور طبقات ہیں معاشرے کے، ان کے حقوق کا تحفظ یہ مسلمانوں کے نظام میں قاضی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ انگریزی عدالتی نظام میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب بھی عدالتی نظام انہی اصولوں پر چل رہا ہے، انگریزوں کے اصولوں پر، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب بڑا مسئلہ یہ آیا کہ خاتون پر ظلم ہو رہا ہے، شوہر کے خلاف وہ عدالت میں جاتی ہے تو عدالت اس سے کہتی ہے کہ تم تو حنفی ہو۔ اب حنفی فقہ میں عدالت کے پاس فسخ نکاح کا اختیار بہت محدود ہے، اس کے لیے ثبوت لانا پڑتا ہے۔ اب اس ثبوت کے لیے خاتون کہاں سے ثبوت لائے؟ تو عدالت سے اسے سنوائی کوئی ہو نہیں سکتی تھی، دادرسی ہو نہیں سکتی تھی، تو کسی نے ایسی خواتین کو مشورہ دیا کہ بھائی تم یوں کرو کہ مرتد ہو جاؤ، جا کے کسی کرسچن
पादरी के सामने जाओ, किसी चर्च में जाओ और वहां से वो आपको बपतिस्मा दे लेंगे, क्रिश्चियन बना देंगे, फिर आप वहां से क्रिश्चियन बनने का सर्टिफिकेट ले आए, अदालत में सबमिट कर दें। अदालत कहेगी कि ये तो अब गैर मुस्लिम हो गई है, मुर्तद हो गई है, तो इस बिना पर ये निकाह खत्म हो जाता है। हाँ, उसके बाद तुम चाहो तो अगले दिन तौबा करके वापस मुसलमान हो जाओ। ये एक बहुत बड़ा फितना सामने आया और इस सिलसिले में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, उनका बड़ा किरदार रहा कि उन्होंने इस फितने की सरकूबी के लिए बड़ा काम किया। और उन्होंने न सिर्फ ये कि इस फतवे की गलती वाज़ेह की, बल्कि उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब चूंकि अंग्रेज़ों का अदालती निज़ाम है और उसमें ऐसी ख़वातीन के लिए कोई बचने की राह नहीं पाई जाती, अगर हम फ़िक़्ह हनफ़ी पर ही अमल करते रहें तो हम इस वक्त मजबूरी की हालत में हैं, इज़्तिरार की हालत में हैं, तो इसको बुनियाद बनाकर हम मालिकी फ़ुक़हा की राय पर अमल कर लेते हैं। क्योंकि मालिकी फ़ुक़हा के यहाँ फ़स्ख़ निकाह के लिए अदालत के पास निस्बतन ज़्यादा इख्तियार होता था। तो उन्होंने मालिकी फ़ुक़हा के साथ राबिते करके उनसे तफ़सीलात लेके वो सारी मुरतब की। फिर उसके मुताल्लिक़ हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामी गिरामी उलमा के साथ मशवरा किया और उनके मशवरे से एक तफसीली फतवा मुरतब किया और उसकी रोशनी में फ़ैसला दिया कि इस मामले में हनफी फ़िक़्ह के बजाय मालिकी फ़िक़्ह पर अमल किया जाए। मज़ीद ये कि उन्होंने इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत भी महसूस की, तो इसी फतवे को बुनियाद बनाकर फिर 1939 में तनसीख़ी निकाह का कानून मंजूर हुआ, जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। उसमें मालिकी मजहब पर बुनियाद रखते हुए मुख्तलिफ उमूर में अदालत को इख्तियार दिया गया कि वो फ़स्ख़ निकाह कर सकती है। ये गोया मौलवियों की जानिब से ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश थी। अब आइए पाकिस्तान में अदालती खुला का ये तस्वुर कैसे ईजाद किया गया। वैसे तो 1950 की दहाई में दो बड़े अहम फैसले हैं इस मौजू पर लाहौर हाई कोर्ट के। एक 1953 का फैसला है सईदा खानम केस उसको हम कहते हैं। उसमें जस्टिस कॉर्नेलियस जो कैथोलिक मसीही थे और पाकिस्तान के नामी गिरामी जज थे, बाद में चीफ जस्टिस भी रहे, उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि इस्लामी कानून की रूह से खातून के पास ये हक नहीं है कि वो आकर अदालत में कहे कि शोहर मुझे छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसके पास रहना नहीं चाहती, कोई और सबब मेरे पास है नहीं, कोई जुल्म वगैरह, कोई नान नफ़क़े का मसला, कोई और मसला है नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, शोहर छोड़ना नहीं चाहता, तो इस्लामी कानून में अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस निकाह को ख़त्म कर दे। 1959 में लाहौर हाई कोर्ट ही के एक और जज साहब थे जस्टिस बदियुज़्ज़मान केकाउस, उन्होंने मौलाना मौदूदी के हुकूक़ुज़्ज़ौजैन में जो उनका मौक़िफ़ है, किताब है मौलाना मौदूदी की हुकूक़ुज़्ज़ौजैन, उसमें से तवील इक़्तिबासात ले लेकर ये साबित करने की कोशिश की कि खुला औरत का हक है और शोहर ना भी देना चाहे उसे तलाक तो अदालत इस ऐसी सूरत में निकाह फस्ख़ कर सकती है। ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले थे दोनों। लेकिन सबसे अहम फैसला इसमें 1967 में आया, जिसको हम खुर्शीद बीबी केस कहते हैं। खुर्शीद बीबी केस में तकरीबन वही सारी बातें दोहराई गई हैं जो 1959 के बल्कीस फातिमा केस में जस्टिस बदियुज़्ज़मान केकाउस ने कही थी। खुर्शीद बीबी केस उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इसका फैसला लिखा, जस्टिस S.A. रहमान साहब ने, और इस केस में बुनियादी तौर पर 3 बातें कही गई हैं। तफसीलात तो बहुत हैं लेकिन बुनियादी बातें 3 हैं। एक ये कि खुला औरत का हक है और इस हक के इस्तेमाल के लिए उसे किसी सबब की ज़रूरत नहीं।
سبب کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کا حق نہ ہو، تو آپ کوئی گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ ہاں حق تو میرا نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، مسئلہ وہ ہے۔ جب آپ کا حق ہے تو پھر اس کے لیے کوئی سبب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ خلا چونکہ عورت کا حق ہے، تو اس لیے شوہر راضی نہ بھی ہو تو عدالت خلا دے سکتی ہے۔ یہ خلا دینا، خلا لینا، یہ والی فریزز بھی ہمارے ہاں اس دور میں رائج ہوئی ہیں، ورنہ جو اسلامی قانون کا تصور تھا اس میں خلا نہ دیا جاتا تھا نہ خلا لیا جاتا تھا، اس میں تو خلا طے پاتا تھا، یعنی سمجھوتا ہوتا تھا۔ اچھا، جب عدالت کے سامنے یہ آرگومنٹ آیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عدالت خلا دے سکتی ہے، عدالت نکاح فسخ کر سکتی ہے چاہے شوہر راضی نہ ہو، تو یہ تو فقہی مذاہب میں کوئی مذہب بھی نہیں مانتا، تو انہوں نے یہ اعلان کیا، اور یہ انگریزوں کے یوں کہیں کہ 150-200 سال کی جو روایت تھی اس سے انحراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم فقہی مذاہب کے پابند نہیں ہیں، ہم براہ راست قرآن و سنت پر غور کر سکتے ہیں، اور قرآن و سنت سے ہمیں جو معلوم ہوا اس پر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہاں سے گویا پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش شروع ہوئی پاکستان میں، اور اس کے بعد عدالتوں نے ایسے ایسے اجتہادات کیے ہیں مختلف مسائل میں کہ بندے کو حیرت ہوتی ہے۔ آیات و احادیث کی تعبیر نو کا سلسلہ شروع ہوا، اور ظاہر اس میں کافی ساری ٹھوکریں لوگوں نے کھائی ہیں، بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں، چند ایک کی میں مثال دوں گا آگے۔ لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عدالت نے اس فیصلے میں یہ کہنے کے بعد کہ ہم کسی فقہی مذہب کے پابند نہیں ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مالکی مذہب میں اس کی اجازت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مالکی فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، چاروں سنی مذاہب اور شیعہ مذہب میں بھی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں کہ شوہر کی مرضی نہ ہو اور اس کے باوجود وہ اس صورت میں نکاح فسخ کر دے، جبکہ نکاح فسخ کرنے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے۔ ہاں سبب ہو تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن سبب نہیں ہے، بس خاتون اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شوہر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو چاروں مذاہب، سنی اور اسی طرح شیعہ مذہب میں یہ اصول ہے کہ شوہر کی مرضی اس میں ضروری ہے۔ تو مالکی فقہا کے متعلق عدالت نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا؟ اصل میں عدالت نے مالکی فقہا کا جو موقف ہے اسے غلط سمجھا ہے۔ مالکی فقہا خلا کے متعلق تو یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میں شوہر کی مرضی ہو، کیونکہ وہ بھی اس کو سمجھوتا کہتے ہیں، اور سمجھوتے میں تو دونوں جانب سے مرضی ضروری ہوتی ہے۔ یہ تو لا آف کانٹریکٹ کا، عقد کے قانون کا بنیادی اصول ہے کہ اس میں رضامندی ہر فریق کی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے بعد مالکی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں کوئی تنازع ہو اور انہوں نے اپنے تنازع کے حل کے لیے کسی کو ثالث مقرر کیا، تحکیم کا راستہ اختیار کیا، آربیٹریشن کا، کسی کو آربیٹریٹر مقرر کیا عورت کی جانب سے اور کسی کو مرد کی جانب سے، جیسے سورۃ النساء کی آیت میں ہے، مرد کی جانب سے ایک حکم اور عورت کی جانب سے ایک حکم، تو اب وہ آربیٹریٹرز ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں گے۔ مصالحت کی کوشش میں وہ کامیاب ہوئے تو بہت خوب، نہ ہوئے تو وہ ان میں تفریق بھی کر سکتے ہیں۔ باقی فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بالخصوص حنفی فقہا نے اس پر تفصیل ذکر کی ہے، باقی فقہا نے بھی کی ہے، لیکن بالخصوص حنفی فقہا نے، کہ یہ جو سورۃ النساء میں عورت کی جانب سے ثالث اور مرد کی جانب سے ثالث کا ذکر ہے، ان ثالثوں کو تو اصل میں اختیار دیا گیا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، وہ اگر اصلاح چاہیں تو اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا، تو ان کو تو اصلاح کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ تو ان کے درمیان ان کے حقوق میں شوہر سے کہیں گے بھئی تم یوں کرو، عورت سے کہیں گے بھئی تم یہ مطالبہ نہ کرو، اس طرح مصالحت کی وہ کوشش کریں گے، تفریق کی تو اس آیت میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک آربیٹریشن کے متعلق، تحکیم کے متعلق، ثالثی کے متعلق قانون کے عام اصول ہیں، تو ان اصولوں کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ثالث کے پاس، آربیٹریٹر کے پاس وہی اختیار ہوتا ہے جو تنازع کے متعلق فریقوں نے اسے اختیار دیا ہو۔ اگر شوہر نے مثال کے طور پر ثالث کو یہ اختیار دیا
کہ بھائی تمہاری مرضی، تم حالات کا جائزہ لو، دیکھ لو کہ یہ عورت میرے ساتھ چل سکتی ہے یا نہیں، ہمارے درمیان صلح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تم اس نتیجے پر پہنچتے ہو تو تم بے شک پھر نکاح ختم بھی کر سکتے ہو۔ اگر یہ اختیار شوہر نے سالس کو دیا ہوا ہے تو یہ تو توکیل ہو گئی جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا۔ لیکن اگر شوہر نے یہ اختیار اسے نہیں دیا، صرف مصالحت کے لیے کہا ہے، تو مصالحت کا اختیار اگر ثالث کو دیا گیا ہو تو تفریق کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ صرف اس مسئلے پر مالکی فقہا کا باقی فقہا کے ساتھ اختلاف ہے۔ مالکی فقہا کہتے ہیں کہ جب ثالث مقرر کیے گئے تو اب ان کی مرضی، وہ مصالحت بھی کر سکتے ہیں اور وہ تفریق بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن باقی فقہا کہتے ہیں کہ ثالث کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اختیار ہوتا ہے جو تنازع کے فریقوں نے اسے دیا ہو۔ تو اگر فریقوں نے، بالخصوص شوہر نے، اسے تفریق کا اختیار دیا ہی نہیں تو وہ تفریق کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ معاملہ آربیٹریٹر کے متعلق ہے، نہ کہ عدالت کے متعلق۔ اس کو انہوں نے غلط سمجھا۔ اچھا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے یہ جو عدالتی خلا کا تصور ہے، اس کو تو گویا خواتین کے حقوق کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عدالتی خلا کے اس تصور کی وجہ سے خواتین کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ عدالت نکاح ختم کر دیتی ہے اپنے طور پر، لیکن چونکہ شرعی طور پر، فقہی طور پر، مذہبی طور پر وہ نکاح ختم نہیں ہوا ہوتا تو یہ تو بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر خاتون کا ضمیر بھی اس معاملے میں احساس جرم کا شکار رہتا ہے۔ قانونی طور پر علیحدہ لیکن مذہبی طور پر علیحدہ نہیں ہے۔ قانونی طور پر اسے اجازت ہے کہیں اور شادی کر لے، لیکن مذہبی طور پر وہ گنہگار رہے گی۔ یہ تو بہت سنجیدہ مسئلہ ہوا۔ پھر ظاہر ہے اس کے معاشرتی مسائل بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور لوگ بھی برا بھلا کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پہلو سے بھی غور کریں کہ جب سے عدالتی خلا کا یہ تصور پاکستان میں رائج کیا گیا ہے، تب سے تنسیخ نکاح کا جو قانون تھا 1939 والا، وہ عملاً غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ اب تو کوئی خاتون عدالت میں جاتی بھی ہے، کچہری جاتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، وکیل صاحب آپ میری جانب سے مقدمہ دائر کر دیں، یا شوہر نفقہ نہیں دے رہا، میری جانب سے مقدمہ دائر کر دیں۔ وکیل کہتا ہے بی بی عدالت میں ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے بجائے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم خلا کے لیے درخواست دائر کر دیتے ہیں، عدالت آپ سے کچھ نہیں پوچھے گی، بس آپ صرف یہ کہیے گا کہ بس میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو بس آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ نکاح تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، شوہر کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ظلم بھی عورت پر ہو رہا ہو اور پے بھی وہ کرے، قیمت بھی وہ ادا کرے، یہ تو ظلم کے اوپر ظلم ہوا۔ اچھا، جنرل مشرف کے دور میں فیملی کورٹس کے قانون میں انہوں نے مزید ترامیم کی اور اب تو آٹومیٹک خلا بن گئی ہے۔ جی ہاں، آٹومیٹک خلا۔ اب تو جو اس قانون فیملی کورٹس ایکٹ ہے اس کی دفعہ 10 ہے، اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جب خاتون کی جانب سے دعویٰ آیا، شوہر کی جانب سے جواب دعویٰ آیا، تو پہلی سماعت میں، جی ہاں بالکل پہلی سماعت میں، الفاظ اس کے یہ ہیں، پہلی سماعت میں عدالت کیا کرے گی؟ اگر عدالت بالکل پہلی سماعت میں اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، خاتون اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو عدالت فی الفور تنسیخ نکاح کرے۔ یہ عدالت پر لازم ہے، اس میں شل کا لفظ آیا ہے اور قانون میں جہاں بھی شل کا لفظ آئے وہ لازم کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فورتھ ود یعنی فی الفور، پہلی سماعت میں ہی عدالت پر لازم ہے کہ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو وہ نکاح ختم کر دے۔ مزید اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت پر لازم ہوگا کہ وہ مہر واپس کر دے۔ اب ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ قانون میں تو یہ ہے کہ پہلی سماعت میں ہی فی الفور ختم کر دیں، لیکن اس معاشرے کے افراد ہیں، ہمارے جج صاحبان بھی، وہ کہتے ہیں یار خاندان کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بچے ہیں، کیسے پہلی سماعت میں ہی آٹومیٹکلی ختم کر دیں؟ تو قانون کے خلاف جاتے ہوئے
عدالت کیا کرتی ہے؟ وقت دے لیتی ہے، اگلی تاریخ مقرر کر لیتی ہے، پھر تاریخ مقرر کر لیتی ہے، کسی طرح ان دونوں میں مصالحت ہو جائے۔ ورنہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلی سماعت میں ہی یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے درمیان صلح نہیں ہو سکتی، تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ فوراً نکاح ختم کر دے، نکاح ختم کر دے، اور شوہر کی طرف مہر کی واپسی لازمی ہوگی۔ اب سپریم کورٹ تک بات گئی اور سپریم کورٹ نے کہا نہیں نہیں، مہر کی واپسی پر تو سوچا جائے گا، نکاح تو فوراً ختم کر دیں، مہر کے متعلق عدالت پھر بعد میں تفصیلات طے کرے کہ واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری، اور واپس کتنا کیا جائے اور کب کیا جائے اور کن شرائط پر کیا جائے۔ ایسی کوئی بات قانون میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو عدالت نے اپنی جانب سے جمع کرائی ہیں اس قانون میں، یہ اس وجہ سے کہ عدالت کو بھی معلوم ہے کہ یہ قانون غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ خاندان کے ادارے کے ساتھ ظلم ہے، لیکن جنرل مشرف نے یہ قانون بنایا ہے اور پاکستان میں اب آٹومیٹک خلا کا قانون ہے۔ اگر اس قانون پر عدالتیں عمل شروع کریں تو پہلی سماعت میں ہی نکاح ختم ہو جائے گا اور خاتون پر لازم ہوگا کہ وہ سارا مہر واپس کر دے، لیکن عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ ٹالتی رہتی ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا نکاح تو فوراً ختم کر دیں لیکن مہر پر بعد میں سوچیں۔ یہ لیکن چونکہ چنانچہ یہ عدالت نے اس میں اضافہ کیا ہے، اصل قانون میں یہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ قانون غلط ہے، عدالتی خلا کا تصور غلط ہے، تو ایسی خواتین کا جن کو شوہر چھوڑنا نہیں چاہتے اور وہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ان کا حل کیا ہے؟ ان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ان کی مدد کیسے کی جائے؟ بھائی سب سے پہلے تو ضرورت یہ اس امر کی ہے کہ خاندان کے ادارے کو مضبوط بنایا جائے۔ جب تک خاندان کو مضبوط نہیں بنایا جائے گا، اس طرح کے مسائل کا حل قانون کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی کے جھگڑے کو لوگ پرایا پھڈا نہ سمجھیں کہ بس ان کی مرضی اور ان کے مسئلے اور ہم اس میں کیوں پڑیں۔ نہیں، مسلمانوں پر تو لازم ہے کہ اگر دو گروہوں میں جنگ ہو رہی ہو ان میں بھی مصالحت کریں، اور یہ تو گھر کا معاملہ ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ایک دفعہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا تو اس کو بچانے کی کوشش کریں، ظالم کا ہاتھ روکیں، مظلوم کی مدد کریں۔ خاندان کا ادارہ جب تک مضبوط تھا تب تک یہ معاملات گھر کے اندر ہی سیٹل ہوتے تھے، اب اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں تو ظاہر یہ مسئلے تو ہوں گے۔ مسلمانوں کے نظام کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاں مصالحت کے لیے، میاں بیوی کے درمیان مصالحت کے لیے بالخصوص ادارے ہوتے تھے۔ اب بھی عثمانی خلافت کے کچھ ادارے بعض عرب ممالک میں باقی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اردن میں عثمانیوں کے دور کا ادارہ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں الاصلاح الاسری، یعنی فیملی ریکنسیلیشن۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے متعلق، نکاح، طلاق، میراث وغیرہ کے متعلق کوئی تنازع عدالت میں نہیں جائے گا جب تک پہلے اس کنسیلیشن کونسل میں، مصالحتی کونسل میں، مصالحتی ادارے میں جا کر یہ کوشش نہ کی جائے کہ عدالت میں جائے بغیر ہی مصالحت ہو جائے۔ تو وہاں جا کر خاتون اپنا شکوہ شکایت پیش کر دیتی ہیں، شوہر کو بلایا جاتا ہے، شوہر کو بھی پتا ہے کہ اگر ادھر میں نہیں گیا، عدالت میں معاملہ گیا تو پھر مجھ پر ذمہ داری زیادہ ہوگی، تو وہ ادھر آ کر سمجھوتے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمیں وہاں بتایا گیا، پچھلے سال ہم گئے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ 80% سے زیادہ تنازعات وہیں ختم ہو جاتے ہیں، مصالحت ہو جاتی ہے۔ مصالحت کے نتیجے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہنسی خوشی واپس لوٹ جاتے ہیں گھر کی طرف، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مصالحت کے نتیجے میں خلا طے پاتا ہے، سمجھوتا طے پاتا ہے، اور شوہر طلاق دینے پر راضی ہو جاتا ہے عدالت میں جائے بغیر۔ ویسے بھی پوری دنیا میں اے ڈی آر کا، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا تصور اب رائج کیا جا رہا ہے، کیونکہ ساری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کولیپس کر چکا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اب ہمیں عدالت میں جائے بغیر تصفیہ طلب مسائل کے لیے کچھ اور ادارے بنانے ہوں گے جہاں عدالتی طرز پر معاملہ نہ ہو بلکہ مصالحت کے ذریعے، سمجھوتے کے ذریعے
कुछ लो कुछ दो के उसूल पर आपस में मामलात तय किए जाएं, अदालत में मामला ना आने पाए। हमारे यहाँ जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है उसमें आर्बिट्रेशन कौंसिल का जिक्र है, लेकिन एक तो उसमें आर्बिट्रेशन कौंसिल का काम होता है तलाक वाक़े हो चुकने के बाद। शोहर तलाक दे देता है, फिर नोटिस देता है चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल को, फिर वो चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाता है, फिर वो मियाँ बीवी के दरमियान मुसालहत की कोशिश करते हैं। भाई उस वक्त भी करें, अगर तलाक रजई है तो उस वक्त भी मुसालहत की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन असल में तो मुसालहत की कोशिश तलाक हो चुकने से पहले होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। फिर ये कि वहाँ आर्बिट्रेशन का जिक्र है, आर्बिट्रेशन तो अदालती नोयत ही की कार्रवाई होती है, बस फर्क ये होता है कि उसमें जज के बजाय आपका कोई सालिस आर्बिट्रेटर बैठा होता है। बाकी तो वो तकरीबन अदालती तरीके पर चलने वाला मामला है, उसको तो हम क्वेसी जुडिशल कहते हैं, नीम अदालती निज़ाम कहते हैं। मुसालहत की कोशिश और सालिसी की कोशिश में फ़र्क होता है। सालिसी में तो आप बहरहाल ये तय करते हैं कि भाई आपका कसूर ज़्यादा था या उनका ज़्यादा था, किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए। हाँ, ये काम अदालत के बजाय आप प्राइवेट सतह पर कर लेते हैं। लेकिन मुसालहती कोशिश जब की जाती है, कंसिलिएशन जब की जाती है, मीडिएशन जब की जाती है, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि ये तय किया जाए कि कौन कितना ज़िम्मेदार है और हिसाब किताब किया जाए और ज़िम्मेदारी का तयन किया जाए, बल्कि वहाँ तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश होती है, माजी को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश पर सारा फोकस होता है। तो असल में हमें इस तरह के इदारों की अशद ज़रूरत है। मजीद ये कि तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ शरीयत ने अगर दिया है, और फ़ुक़हाए किराम कहते हैं कि दिया है, और आपके कानून में भी मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में सेक्शन 8 में उसकी गुंजाइश है, और निकाह नामे में उसके लिए खाना भी मौजूद होता है, लेकिन आम तौर पर शोहर से पूछे बगैर उसको काट दिया जाता है, और शोहर भी इसी में खुश होता है। और औरत की जानिब से भी ये कहा जाता है कि यार निकाह के वक्त तलाक की बात क्यों करें, लेकिन ये हक है और ये सही तरीका है, तो पहले से आपस में मिल बैठ के समझौता क्यों ना किया जाए कि अगर कोई तनाज़ा हो, अगर यूं हो, अगर वो हो, तो फिर औरत को तलाक का हक होगा, एक तलाक का या दो तलाक का, या इन शराइत के साथ आप बेशक उसको मशरूत कर दें, लेकिन जब एक तरीका कानून में मौजूद है तो उसको इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और सबसे अहम बात इसके अलावा यह है कि फैमिली कोर्ट्स को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। बारी सबूत सिर्फ खातून पर क्यों हो, जज के पास इख्तियार हो उसी तरह के इख्तियारात जैसे मुसलमानों के काजी के पास होते थे, तभी फैमिली कोर्ट्स का जो जज होगा या जज होगी वो इन खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में उनको कामयाबी मिलेगी। वरना अगर अंग्रेज़ों के अदालती निज़ाम का जज हो तो ज़ाहिर है उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। और भी बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया है, इस पर मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ। आपके अगर कुछ सवालात हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो मैं उनको वेलकम करूँगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मौजू पर हमने जितनी बात की, उनमें जो बातें हक़ से हटी हुई हों, उनके शर से मुझे भी, आपको, सबको बचाए, और जो बातें हक़ पर मबनी थीं, उसके लिए दिलों में जगह पैदा करके उन पर अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।